الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے، اور چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے اور علماء کے حکم سے عقیدہ ختم نبوت پر کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس لیے آج چند باتیں عقیدہ ختم نبوت کی سبق کی جو گزشتہ درس میں روکی تھیں وہیں سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ 1:30 بجے جماعت کھڑی کریں گے انشاءاللہ، جو ٹائم ہے ہمارا۔ جو گزشتہ بار سبق عقیدہ ختم نبوت کا میں پڑھ رہا تھا،
وہ ابن تومرت کے کچھ حالات میں نے شروع کے پڑھے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اپنے زمانے میں، اور یہ 5ویں صدی میں ہوا تھا۔ اس وقت میں نے کچھ باتیں گزشتہ درس میں پڑھی تھیں، اس کی شروع کی۔ وہ باتیں بھی زیادہ تر مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے پڑھی، اور کچھ باتیں دوسرے اکابرین کی بھی میں نے پڑھی تھیں۔ چونکہ اس کا دعویٰ مہدی کا تھا، اس لیے میں نے مہدی کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یا ہونا چاہیے اس کا بھی کچھ نہ کچھ خلاصہ میں نے پڑھا تھا۔ یہاں تک میں پڑھ پایا تھا کہ وہ کشتی کا ایک سفر کیا تھا جہاں پر اس کی توتو میں ہوئی کچھ لوگوں سے، اور ایسے لوگوں سے ہوئی جو نماز وغیرہ کے پابند نہیں تھے، اور وہ کچھ حالات میں نے خلاصے کے طور پر پڑھے تھے۔ اور آخر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یعنی یہ اس زمانے کی باتیں جب ابھی تک اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور اس طرح سے اس نے وہاں پر محنت کی اس کشتی میں کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ حضرت نے لکھا ہے جب کشتی چلی تو پوری کشتی میں خال کوئی آدمی تھا جو نماز پڑھتا تھا، جبکہ میں نے ابھی عرض کیا یہ 5ویں صدی کی بات ہے، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بڑا خال کوئی آدمی کی، لیکن اس نے ان پہ وہاں اتنی محنت کی اور سختی بھی برداشت کی، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہم نے اس سابقہ درس میں پڑھا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ پڑا تھا، میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ حضرت نے لکھا کہ جب کشتی کنارے لگی تو جتنے مسافر تھے پھر ان میں کوئی ایک بھی نہیں رہا جو نماز کا پابند نہ رہا۔ اب یہاں تک میں نے پڑھ لیا تھا، آگے سنیں، اور گزارش کروں گا کہ دھیان سے غور سے سنیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کشتی سے جب وہ اترا، مہدیہ ایک شہر ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں گیا اور وہاں پر بھی اس نے کیا کیا کہ ایک مسجد میں جا کر ڈیرے لگائے اور بیٹھ گیا، اور بیٹھا جھروکے میں سڑک سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ کیا کرتے ہیں، اور جہاں کوئی شے اس کو خلاف شرع نظر آئی نا، بس اس کے اترنے کی دیا اس سے لڑ پڑتا تھا۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا کئی لوگوں کے ساتھ اس نے مار پیٹ کی، وہ کہتا تھا مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی یہ شے، ہو انسان ہو مسلمان خلاف شرع کیوں کر رہا ہے؟ حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ تمبورا بجاتا ہے، اس کا تمبورا پکڑ کے توڑ دیا، کوئی توڑ دیے، شراب کی بوتلیں توڑ ڈالی، نے کہا مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے تو؟ اچھا جب یہ ہوا تو لوگوں میں آواز آئی کہ بھائی ایک اللہ والے آئے ہیں، عالم بھی ہیں اور بڑے، وہ تو یعنی ان سے تو غلط شے برداشت ہی نہیں ہوتی، تو اس کی ایک یعنی آواز اٹھنے لگی ہر طرف سے کہ بھئی یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے۔ بہرحال لوگ غلط ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں وہ اپنی غلطی مان رہے تھے کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے، وہ باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے، غلط تو نہیں کر رہا۔ اگر ہم شراب پیتے ہیں یا کوئی پیتا ہے تو کون سی اچھی بات ہے؟ اگر ہم ساز بجاتے ہیں یا سنتے ہیں تو کون سی اچھی بات ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے کون سی اچھی بات ہے؟ وہ بیچارہ ہمارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب ان اولو العزمیوں کی صدا اٹھی، اس کی واہ واہ تو ہونے لگی، لوگ مرید بننے شروع ہو گئے، لیکن ظاہر ہے اس کا مقصد یہاں پہ رکنا تو نہیں تھا، مہدیہ سے آگے نکلا۔
حتیٰ کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مہدیہ میں بھی یعنی اس کا نام اس طرح اٹھنے لگا کہ حکمرانوں تک پہنچنے لگا، اور جو مہدیہ کے حاکم تھے اس زمانے میں انہوں نے یہاں تک اس کی عزت کی کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہے باتیں ٹھیک کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیں، وہاں سے نکلا حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے مہدیہ میں ٹھہرنا تو نہیں تھا، وہاں سے نکلا تو اس زمانے میں ایک شہر تھا جسے بجایا کہتے تھے، وہاں جا نکلا۔ وہاں نکلا تو وہاں بھی اس نے مسجد میں پڑاؤ ڈالا، اور جب مسجد میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں بھی واعظ شروع ہو گئے، بیانات شروع ہو گئے۔ اچھا، جب واعظ اور بیانات شروع ہو گئے تو لوگ اس کے قریب ہونے لگے۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اتنا رش بن جاتا تھا اس کے ارد گرد کہ بجایا کے جو حکمران تھے ان کو اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ یہ کوئی آنے والے خطرے کی علامت نہ ہو۔ انہوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بجایا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہ وہاں سے نکلا تو حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے مغرب کی راہ لی اور وہاں ایک گاؤں میں آ نکلا۔ وہاں جب گاؤں میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سڑک ہے اور سڑک کے اوپر ایک نوجوان چل رہا ہے، اور نوجوان کے چہرے میں بلا کی کشش ہے۔ خود ہی اس کے قریب گیا، دعا سلام ہوئی، اس سے کہا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام عبد المومن۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس سے بڑا اور قیمتی کام میں تمہیں دوں گا، میرے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ ہے نا کہاوت کہ خود تو ڈوبیں گے صنم تمہیں بھی۔ عبد المومن صاحب ساتھ ہو گئے۔ اس نے کہا میں کامیابی کی تلاش میں شہر جا رہا تھا، کامیابی تو گاؤں میں آ گئی ہے۔ اس گاؤں سے جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے، اس کے بعد مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے رخ کیا مراکش کی طرف۔ ظاہر بات ہے مراکش، یہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں مراکش کا طوطی بولتا تھا، یعنی اسپین جیسے حکمران مراکش کے آگے آنکھیں بچھاتے تھے، ایسی سلطنت تھی یہ اس زمانے میں۔ ایک بات، دوسری بات، حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مراکش کی یہ حکومت بہت بڑی تھی۔ اچھا، جتنی بڑی حکومت تھی حکمران اتنا اچھا تھا، لیکن ظاہر دیکھیں ایک بات تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بعد کے حکمرانوں کو اب آپ خلفائے راشدین پہ قیاس کرنا شروع کر دیں۔ خلفائے راشدین تو خلفائے راشدین تھے۔ اچھا، حتیٰ کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کا پابند تھا، روزے کا پابند تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اور اتنا عبادات میں وہ لگا رہتا تھا کہ حتیٰ کہ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلطنت کے کئی کام اس کی نظر سے اوجھل ہونے لگے۔ کئی باتیں جو ضروری تھیں اس تک پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ رہی تھیں، وہ عبادات میں اتنا ڈوبا رہتا تھا۔ یہ مراکش آ گیا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب یہ اصل اپنی راہ پر آیا ہے جس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہا تھا، کیونکہ بعد میں جو کچھ اس نے کیا نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں پہلے تو یہ جو کچھ کر رہا تھا یہ وہ اپنی راہ ہموار کر رہا تھا مراکش پہنچنے کے لیے۔ یہ مراکش آ گیا، مسجد میں ٹھہر گیا۔
مسجد میں جب ٹھہرا بیان شروع ہو گئے، واز شروع ہو گیا۔ اچھا جب بیانات اور واز شروع ہوئے تو علماء پر بھی تنقید شروع ہو گئی، وزراء پر بھی تنقید شروع ہو گئی، چلتے چلتے بادشاہ پر بھی تنقید شروع ہو گئی۔ اچھا لوگ ایسے تھے میری طرح، انہوں نے کہا یہ تو بڑا حق گو عالم، یہ تو سونا مل گیا سونا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ واقعہ سونا ہوتے ہیں اپنے کمال میں، لیکن ایسا سونا ہوتے ہیں جو کانوں کو چھیل دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہاوت بڑی مشہور ہے نا کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی، وہ تو پتہ نہیں کہاں جانا چاہ رہا ہے۔ اچھا جب یہ ہوا کہ اس نے یہ ساری باتیں شروع کی، جو وزیر تھے اس زمانے میں مراکش کے، یہ تلمس کا واقعہ ہے، یہ اس زمانے میں مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مراکش کا دارالسلطنت تھا۔ ظاہر ہے جب شہر بڑے ہوتے ہیں، سلطنتیں بڑی ہوتی ہیں تو ان کے نظام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم تک یہ باتیں پہنچی، بادشاہ تک تو نہیں پہنچی۔ وزیر اعظم بادشاہ کے پاس آئے، ان سے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، کچھ اطلاعات عجیب و غریب ایک شخص کی آ رہی ہیں، وہ باہر سے آیا ہے، واعظ کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، لیکن علماء پر وہ باتیں کر رہا ہے، آپ پر وہ باتیں کر رہا ہے، وزراء پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ اس کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فقط اس بات کے لیے ایک شخص کو قتل کروا دیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو بس آنکھیں بند کر کے اس پر چل پڑے۔ ان کا نام بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے، علی بن یوسف، ابو الحسن ان کو کہتے تھے، کنیت تھی، نام علی بن یوسف تھا۔ اور ابھی میں نے بتایا کون سی صدی میں تھے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بات آپ نے آ کے کہہ دی کہ قتل کر۔ اچھا وزیر اعظم نے کہا اچھا آپ ایسا نہیں کرتے تو نظر بند کروا لیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ بغیر کسی جرم کے میں ایک آزاد شخص کو قید کر دوں۔ یہاں تک پہنچی بات، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جمعے کا دن آ گیا، جمعے کا دن آیا، یہ اپنے مریدین کو لے کر ابن تومرت جامع مسجد میں گیا جہاں بادشاہ سلامت آتے تھے نماز جمعہ ادا کرنے۔ وہاں پر مریدین تو ادھر ادھر بیٹھ گئے، لیکن بادشاہ جس مقام پر وہ کھڑے ہوتے تھے یہ وہاں آ کر کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے جو منتظم تھے وہ پاس آئے اور ان سے کہنے لگے صاحب آپ کے علم میں ہے یہ جگہ بادشاہ کے لیے ہے۔ اس نے اس کو گھور کر دیکھا۔ دیکھیں یہ جو مرحلے ہوتے ہیں نا، اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانا بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک جسارت والی بات تو ہے، کمزور یا بزدل آدمی تو یہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ وہ آ کے پوچھے بھائی یہ کیا آپ یہاں کھڑے ہو گئے، یہ تو بادشاہ کی جگہ ہے۔ اچھا انہوں نے گھور کر دیکھا، اپنا جواب دینے سے پہلے پتہ کیا کہتا ہے اس کو؟ کہتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کن کی ہیں؟ میں نے ابتدا میں پڑھا تھا، پڑھا لکھا عالم تو تھا نا، مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں دعا کریں کہ علم والے صحیح رہیں۔ کبھی کبھی علم آ جانے کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص صراط مستقیم پر رہے۔ بڑے بڑے لوگ علم حاصل کیے لیکن پھٹک گئے۔
آخر شان ہے اللہ کی کہ اہدنا الصراط اچھا اس نے یہ جب کہا نا کہ یہ بات، یہ سیدھا جواب اپنی بات کرنے سے پہلے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ آپ کو مجھ سے بہتر ہے، حافظہ بیٹھے ہیں، یہ سورہ جن کی آیت کا جملہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پوری آیت یوں ہے، لیکن اس نے اس وقت صرف ایک جملہ پڑھا کیونکہ اس کی بات کا تعلق اس جملے سے تھا نا، انہوں نے کہا مساجد ساری اللہ کی ہیں، وہ بھی دنگ رہ گیا، بھئی یہ کون ہے؟ بھئی دیکھو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تک تو اس کی بات ٹھیک تھی، صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اور یہ تو وہ مقام ہے نا کہ آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہے اقبال مرحوم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی۔ اچھا وہ منتظم پریشان کھڑا، اتنے میں بادشاہ آ گئے، سن رہے ہو باتیں؟ سنو، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بادشاہ آ گئے، بادشاہ نے محسوس کیا کہ مطلب کوئی شخص اس جگہ پر کھڑا ہے جہاں میں نماز پڑھتا ہوں یا بیٹھتا ہوں، بالکل انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، نہ اس بات کو اہمیت دی، جہاں جگہ مل گئی وہاں چپ کر کے اپنی نماز کی نیت باندھ لی، پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا۔ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نیک دل تھا، وہیں اپنی نماز پوری کی۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اب بیٹھ گیا، اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا، نماز با جماعت ادا ہوئی جمعے کی، ادا کرنے کے بعد جیسے ہی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا جیسے ہی امام صاحب نے دوسرا سلام پھیرا، نماز پوری ہو گئی نا، یہ کھڑا ہو گیا اور اس پر لگا تقریر، ایسی تقریر کی کہ وہ سارے حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، اتنی پرجوش تقریر۔ اور ہند والے کہا کرتے ہیں نا کہ عوام کا کیا ہے، عوام تو بھاشن سے ہی راضی ہو جاتی ہے، یہ سچ ہے، عوام کا ہمارا کیا ہے۔ سچ بتائیں، آج پڑھے لکھے لوگ نہیں کہتے کہ مرزا غلام محمد قادیانی حضرت مسیح بھی تھا، مہدی بھی تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا، سچ بتاؤ، پڑھے لکھے، یعنی چلیں ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک تو جاہل آدمی ہو نا تو آدمی کہے چلو یار یہ بیچارہ ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے، بلکہ آپ کے دیش کے تو پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ، وہ کون تھے؟ حالانکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، نہیں وہ کہتا تھا عیسیٰ مسیح ہیں۔ تو بہرحال بادشاہ نے باتیں سنی، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا بادشاہ نے اس کی پوری تقریر سنی، بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو، اٹھے، منتظم صاحب سے فرمایا کہ جنہوں نے تقریر کی ہے مجھے لگتا ہے کوئی ضرورت مند ہے، ان سے پوچھ لینا، کوئی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو پوری کر دینا، بحث نہیں کرنا، یہ کہہ کے وہ چلے، اس سے بات ہی نہیں کی۔ حتیٰ کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بادشاہ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ وہی ابن تومرت ہے جس کے لیے وزیر اعظم نے اس کو قتل کا مشورہ دیا تھا۔ پتہ چلتا ہے بادشاہ سلامت نیک دل تھا، وہ ان باتوں پر اتنا وہ نہیں کرتا تھا، بس ٹھیک ہے ایک آدمی نے تقریر کی کری، بات ختم ہو گئی۔ اچھا میرے اور آپ والے ہوتے تب کیا ہوتا؟ اچھا ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی، چند روز کی بات ہے، یہ ابن تومرت راستہ چل رہا تھا اپنے مریدین کے ساتھ، دھیان میری طرف رکھیں، راستہ چل رہا تھا کہ اس کو کچھ شہزادیاں نظر آئیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے افسوسناک ہی کہیں گے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں
باوجود اس عظمت کے مراکش میں خواتین میں پردہ کم ہو گیا تھا، بلکہ بہت کم ہو گیا تھا، حضرت نے لکھا۔ ابھی میں نے بتایا یہ کون سی صدی کی بات ہے؟ اچھا، اس کی وجہ بھی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ چونکہ مراکش میں اسپین کے عیسائیوں کا آنا جانا رہتا تھا، یہ ان کا دیکھا دیکھی کا نتیجہ تھا۔ وہ پردہ کرتی تھیں، ان کو دیکھا دیکھی ہماری والوں کو بھی جو چاہے، انہوں نے کہا بھائی اچھا سچ بتانا آج اسی دور سے ہم گزرے ہیں یا نہیں گزرے؟ جبکہ ابھی میں نے بتایا یہ کون سی صدی کی بات ہے؟ ابھی 15ویں سے ہم گزرے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب ہماری نسل کیوں نہیں متاثر ہوگی ان سے؟ اس پر بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال اب وہ ساری تو نہیں سنائی جا سکتی۔ سنیں آگے۔ اتنے میں مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ دعا کریں اس سے جان چھوٹے، یہ خاص کر بیان میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نہیں پہنوں گا تو آپ نہیں پہنیں گے، میں آپ کو کیسے کہوں گا پہنو؟ اچھا خیر، جو بات کر رہا تھا وہ ایک شہزادی آئی، اور بھی لڑکیاں تھیں ساتھ میں، ظاہر وہ اکیلی تو نہیں تھی، اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ علی بن یوسف جو بادشاہ تھے ابو الحسن، ان کی بہن تھیں، لیکن چہرہ کھلا تھا۔ اچھا اس نے جو دیکھا نا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ابن تومرت ان کے اوپر باز کی طرح چھپٹا، گرا دیا، لیا ڈنڈا کو، ایک ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، شہزادی کو بھی گھوڑوں کو بھی۔ انہوں نے کہا مسلمان لڑکیاں اور بے پردہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ بات اس کی صحیح تھی یا غلط تھی؟ بولو۔ اچھا طریقہ اس کا صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت تبلیغ کون کرے، کس کو کرے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تبلیغ اہل سے ہو، محل میں۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے نہ ہر شخص تبلیغ کا اہل ہے، نہ ہر شخص تبلیغ کا محل ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں لکھتے کہ تبلیغ وہ شخص کرے جو اہل ہو اور محل میں کرے؟ آپ سمجھیں حضرت کا یہ جواب؟ اللہ کرے سمجھ آئے، ورنہ یہ ہے تو بڑا علمی جواب۔ اچھا اس نے جو یہ کیا تو شہزادی بھی زخمی ہو گئے، گھوڑا تو بھاگ گیا، بھدک گیا وہ تو، اور بھی لڑکیاں زخمی ہوئیں، یہ اپنی راہ لے کے چل دیا۔ لوگوں نے جو بیچارے راستہ چلے انہوں نے شہزادی اور لڑکیوں کو اٹھایا اور محل تک پہنچا دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، ابن تومرت کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ آیا بادشاہ سلامت نے اب اس کو پہلی بار دیکھا، ایک تو وہاں دیکھا تھا کہ مسجد میں کھڑا ہوا تھا، تقریر بھی سنی، لیکن بادشاہ نے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ بادشاہ نے اس کو اب پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورے شہر میں آپ نے اودھم مچایا ہوا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں کیا چاہتا ہوں؟ جو آپ کا کام ہے میں کر رہا ہوں، یہ آپ کا کام ہے یا میرا کام ہے؟ یہاں تک بات صحیح لگتی ہے اس کی یا نہیں؟ بادشاہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اگلی بات سنیں اس کی۔ ایک تو اس منتظم نے جب اس سے کہا کہ یہ جگہ بادشاہ کی ہے، اس نے اپنا جواب دینے سے پہلے قرآن کی آیت کا جملہ پیش کیا تھا یا نہیں؟ اب جب بادشاہ نے اس سے یہ سوال کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت تیرا کام میں کر رہا ہوں۔ یہاں تک پہنچا تو اس بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کہتا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ 6 سپارے کا آخری صفحہ ہے۔ بادشاہ بھی دنگ رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، بھائی یار یہ اچھا آپ بتائیں
جیسے نیک دل بادشاہ وہ تھے، جب کوئی قرآن پڑھ دے تو کوئی کیا بولے گا. اس پاک آیت کا معنی یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، اور اللہ نے فرمایا بڑا برا کرتے تھے جو یہ گندے کام کرتے تھے. جو وہ کام کرتے تھے بڑے غلط اور برے کام کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرتے تھے. آپ اور ہم تو ایسا نہیں کرتے. بولو تو صحیح. اللہ کرے نہ کرے. ویسے ایک بات میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اور آپ کسی کو یہ بھی کہہ دیں گے نماز پڑھ لیا کرو، میں اور آپ کسی کو یہ بھی کہہ دیں گے روزہ رکھ لیا کرو، میں اور آپ کسی کو یہ بھی کہہ دیا کریں گے کہ بھائی ماں باپ کا خیال رکھا کرو، یہ سب ہم کہہ دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، کہنا چاہیے بھی. لیکن میں اور آپ کبھی کسی کو نہیں کہیں گے کہ بھائی شراب مت پیا کرو. میں اور آپ کبھی کسی کو نہیں کہیں گے کہ بھائی گھوڑے مت کھیلا کرو. میں اور آپ کسی کو کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی لاٹری مت لگایا کرو. کہیں گے؟ بولو تو صحیح. کیسے کہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نے ایک دفعہ بغیر نام لیے جمعے میں کہا تھا، بغیر نام، میں نے تو ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھی، بڑی پرانی بات ہے. یہ جو جیکی کلب ہے نا، یہاں باہر کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اب نہیں کبھی ہم نے دیکھے، کیوں جھوٹ بولیں، تب دیکھے تھے. نہ ہی شکلیں میں نے دیکھی ہی نہیں، بس شلوار قمیض سے لگا کہ ہیں ہمارے ہی. میں شاید ظہر کے وقت وہاں سے گزرا، عصر کے وقت سے بعد بھی میں بھی آیا، وہ وہیں کھڑے ہوئے. تو میں نے جمعے میں اتنا کہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ بھائی نماز کا خیال رکھو. میں نے کہا یہاں مدرسہ ایک بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا، لیکن وہاں ظہر سے لے کر عصر تک کھڑے ہوئے یار 3 سے 4 گھنٹے. مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ، میں نے تو دیکھے ہی نہیں، سیدھی بات. اچھا وہ انہوں نے جو میں نے تو کہہ دیا، میرے حال میں محلے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا انہوں نے جنہوں نے میرے پاس نہ بھیجا ہو. یار استاد جی سے کہو یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی یار میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کون ہے، اب پتا چل رہا ہے کہ وہ کون کون نکل رہے ہیں. کھاتے پیتے رہو بھائی. ہے سچی بات، کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مت کرو. اس نے یہی ابن تومرت نے بادشاہ سے کہا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی کرتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو. لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ نے فرمایا بڑے برے کام تھے جو وہ کرتے تھے. بادشاہ چپ ہو گیا. بادشاہ نے کہا علماء کو بلاؤ. کن کو بلاؤ؟ علماء آئے. ایک عالم نے اس سے جیسے ہی بات کی، اس نے کہا میری بات سن، تمہاری باتوں کو یہ وہی سمجھ بیٹھا ہے، اس کو سمجھاؤ. یہ بار جو شراب پی رہے ہیں کل قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات اس کی صحیح تھی یا غلط تھی؟ بولو. اچھا تم مجھے سمجھانے آئے ہو، اس کو سمجھاؤ. آج بار کتنی بیوائیں ہیں جو اس کے شہر میں بھوکی سو رہی ہیں، یہ محل میں ہے، یہ سجدے پہ سجدے دے رہا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بات صحیح تھی اس کی ابن تومرت کی، غلط تھی؟ اچھا وہ عالم بھی دنگ رہ گیا. بھائی جو بات سیدھی ہے یا سچی ہے تو وہ سچی ہے. یہ قصہ تو وہاں ختم ہو گیا. بادشاہ نے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب ابن تومرت نے یہاں تک بات کی تو بادشاہ کو شرم آ گئی. بادشاہ سے جاتے ہوئے اس نے ایک اور بات بھی کہی. اس نے کہا ابو الحسن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ بادشاہ ہو، قیامت کے میدان میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب بار ہو رہا ہے، تو بادشاہ ہے، تیری ذمہ داری. یہ بات اس کی صحیح ہے غلط ہے؟ وہ تو چل دی ہے. وزیر اس کے پاس آیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میں نے آپ کو پہلے مشورہ دیا تھا، اب بھی وقت ہے، اس کی باتوں سے بغاوت کی بدبو آ رہی ہے، اس کو قتل کرنے کا میں اب بھی مشورہ دے رہا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں بھائی باتیں چاہے جو بھی ہیں اس نے کہی ہیں، باتیں سچی ہیں اس کی. اور یہ تو عربی کی کہاوت ہے نا، الحق مرن، سچ کڑوا لگتا ہے.
انہوں نے کہا یہ نہیں. اچھا تو وزیر نے کہا اچھا تو اس کو قید ہی کر دیں. کہنے لگا نہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا بھائی، جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ سچ ہے، میں خالی ان باتوں کی وجہ سے اس کو قید کر دوں. ایک وزیر صاحب پیچھے کھڑے تھے، وہ قریب ان کا بادشاہ سلام ایسا کر لیں تڑی پار کر دیں. آپ نے بیڑے پار ہوتے ہوئے تو سنا ہوگا، تڑی پار بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ مان لیتا ہوں. اس کو حکم ملا تلمس یعنی جو دار السلطنت تھا مراکش کا، اس کو چھوڑ کر آپ چلے جاؤ. یہ چل دی. یہ وہاں سے نکلا تو مراکش کا ایک اور شہر تھا جس کو کہتے تھے اغمات، یہ وہاں آ گیا. وہاں آیا تو وہاں اس زمانے میں ایک چودھری صاحب ہوا کرتے تھے. ویسے کتابوں میں تو لکھا ہے رئیس، میرے خیال میں پنجابی میں چودھری ہی کہیں گے، کیا خیال ہے؟ ان کا نام پرانی کتابوں میں ملتا ہے عبد الحق بن ابراہیم. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ابن تومرت جو کچھ ہوا، لیکن اگر آپ سلطنت کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو، اغمات آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. اغمات آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. انہوں نے کہا پھر کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ پہاڑی گاؤں چلے جاؤ، وہاں جا کر کرو. یا اللہ جیسی تیری مرضی. انشاءاللہ آئندہ مہینہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ.